السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید مہر کا سلام۔ ناظرین، سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے، اور جو الیکشن کمیشن کی استدعا تھی ضمانت کو مسترد کرنے کی، اس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب کی کامیابی ہے، اور ان کی جو جرت ہے اور جس طرح سے انہوں نے دلیری سے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا، اور جو یہ تمام تر بغاوت کے مقدمات بنائے گئے، ان کا جو فواد چودھری صاحب نے جس طرح مردانہ وار اس چیز کا مقابلہ کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو ان کے دیگر لیڈران ہیں، ان سب کے لیے ایک ایسی نئی جان پیدا کرے گا اس تحریک میں کہ وہ سب کے لیے ایک مثال بنے گی، اور لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں وہ اس پہ باقاعدہ طور پہ اب جذبہ لے کے اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں اب تک کو جو معاملہ ہے اور جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں IMF نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ 600 سے 800 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگائے جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 600 سے 800 ارب روپے کے ٹیکسز کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا طوفان، اور طوفان نہ کہ سونامی، جو کہ سر پہ کھڑا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ اتنی لاچار اور بے بس ہے کہ اس کو بالکل یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جب کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ جس مرضی ادارے کے سامنے چلے جائیں، جس کے مرضی پاس چلے جائیں، وہ اپنی شرائط پہ آپ کو لائے گا، نہ کہ آپ کو کوئی لیوریج دے گا۔ یہ بات ابھی تک PDM کی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پچھلے 4 ماہ میں ڈالرز کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا، اور جب اس کو چھوڑا تو وہ 270 پہ چلا گیا، تو اس کے ساتھ پاکستان کو نقصان ہوا۔ اور یہ جو ڈار صاحب ہیں، ڈار صاحب کی کارستانیاں ہیں کہ ڈار صاحب نے اس پہ بالکل جو ہے وہ کہا تھا کہ جی IMF کو ہینڈل میں نے کرنا ہے، مجھے پتا ہے میں نے کیسے IMF کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن اب ڈار صاحب لیٹے ہوئے ہیں، IMF کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ IMF جو کہہ رہا ہے منو ون قبول کرنے کو تیار ہے، اور قبول کر بھی رہے ہیں۔ حالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ اور ڈار صاحب کی بڑکیں آپ سن لیں، ڈار صاحب کے آپ دعوے سن لیں، مصنوعی معیشت دان کی تمام آپ تقاریر سن لیں، اس میں اس کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ اور آنے سے پہلے جناب کی باتیں سن لیں، آنے سے پہلے ان کی بڑکیں سن لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈار صاحب کیا توپ چیز تھے۔ اب میں بات کروں گا اس پہ کہ آج مریم نواز نے بھی خطاب کیا ورکرز کنونشن میں، تو اس میں انہوں نے صرف اور صرف عمران خان پہ تنقید کی، اور لوگوں کو جھوٹ بتاتی رہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتی رہی، پاکستانی قوم کو سچ بتانے سے بالکل آری نظر آئیں، کیونکہ انہوں نے آج تک سچ تو قوم کو بتایا ہی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو قوم آج تک جان ہی نہیں سکی۔ تو آج بھی اپنی جو ان کی خراب معاشی پالیسی ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا، اس پہ بات کرنے کی بجائے آج بھی یہ کہتی رہی محترمہ کہ IMF کے ساتھ عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو تب نہیں پتا تھا مریم نواز صاحبہ کہ جب آپ اقتدار لینا چاہ رہی تھی، آپ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، سارے چونچوں کا مربع مل کے جب آپ لوگوں نے گورنمنٹ بنا لی، اس وقت آپ کو نہیں یاد تھا کہ IMF سے معاہدہ عمران خان نے کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ یہ جو آپ لوگوں کو بتا کے آئے تھے کہ مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں گے، ورنہ تو پاکستان لٹ چکا ہے، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ معاہدے عمران خان کر کے گیا تھا،
تو اگر عمران خان اتنے ہی برے معاہدے کر کے گیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، معاہدے تو اب آپ نے کیے ہیں آنے کے بعد، تو آپ کس طرح سے کلیم کر رہی ہیں کہ عمران خان معاہدہ کر کے گیا تھا؟ آپ عمران خان کے معاہدے کو کنٹینیو نہیں کر رہے، آپ اپنے کیے ہوئے معاہدے کو کنٹینیو اب کر رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کے نام پہ اور نعرہ لگا کے آنے والوں کی کہ اب ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ، اگر آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہوتا تو آپ بالکل اس کو اپنے لوگوں کو بتاتی، اپنے جو آپ کے دعوے کے مطابق کارکنان ہیں ان کو آپ بتاتی کہ ہمارے پاس یہ معاشی پلان ہے، ہم اس طرح سے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے، جبکہ آپ کے پاس صرف اور صرف عمران خان کی ذات پہ حملے اور عمران خان کو کس طرح ہم نے آؤٹ کرنا ہے یہ بتانے کے طریقے، لیول پلینگ فیلڈ۔ جب آپ NRO2 لے رہے تھے اس وقت تو آپ نے یہ خیال نہیں کیا، اس وقت تو آپ کو NRO2 لینے کی جلدی تھی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، ہم نے IMF کے معاہدے کو بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت تو آپ کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے میرے کیسز جو ہیں، ہمارے کیسز جو ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو وہ تو آپ نے فوری کر لیا۔ اس پاکستانی قوم کا کچھ خیال کریں، پاکستانی قوم جو ہے وہ اب بھوکی پیاسی مر رہی ہے، یہ لاوا اگلنے کے لیے تیار ہے، پھٹنے کے لیے یہ لاوا تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ اس وقت کا انتظار مت کریں کہ جب یہ لاوا پھٹے اور پھر کوئی بھی پاکستان میں محفوظ نہ رہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے جو معاشی پالیسی ہے، پہلی بات تو آپ اس کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، آپ تو اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ تو آپ کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، ایجنڈا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب آپ پلیز مہربانی کریں، آپ پاکستان کی جان چھوڑیں، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا۔ آپ تو دھکے سے چمٹ کے بیٹھے ہیں، اب ہونا آپ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو آگے مزید تباہی آ رہی ہے، جو مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے، وہ آپ سے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محترمہ کاپی رائٹ بھی کاپی پیسٹ کرنے کا بڑا تجربہ رکھتی ہیں، آج انہوں نے حلف بھی لینا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب جب اپنے جلسوں میں حلف لیتے تھے اپنے کارکنان سے تو کہتے تھے یہ ہٹلر کے پیروکار ہیں، ہٹلر کا طرز طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں لوگوں سے حلف لے کے۔ تو آج آپ کو ہٹلر کی یاد نہیں آئی؟ آج جب آپ لوگوں سے حلف لے رہی تھی تو آپ کو یہ ہٹلر کی یاد نہیں آئی؟ ویسے ایک بات ہے، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، بات کوئی بھی ہو، عمران خان کو کاپی کیے بغیر یہ خاندان اب نہیں رہتا۔ عمران خان ان کے سر پہ اتنا سوار ہو چکے ہیں کہ یہ کاپی رائٹ کے بغیر تو بالکل نہیں رہ سکتے۔ عمران خان کسی کو آٹوگراف دیتا ہے، بچوں کو آٹوگراف دیتا ہے تو یہ ان کو بھی آ جاتی ہے، پھر پیڈ بچوں کو لا کے آٹوگراف دیتے ہیں۔ عمران خان کہیں کسی سے ملتا ہے تو ادھر کاپی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج آ کے ان کے پاس رہ گیا تھا حلف لینے والا، تو وہ بھی آج انہوں نے لے لیا ہے۔ سو مبارک ہو، آپ جتنے مرضی حلف لے لیں، عمران خان کے جیسا آپ کو ہونا پڑے گا، پھر ہی لوگ آپ کو مانیں گے، ورنہ تو آپ جتنے مرضی حلف لیتے رہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ اب تاریخ تو گزرتی جا رہی ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن دونوں جو گورنر ہیں کے پی اور پنجاب کے، دونوں الیکشن کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گورنر کے پی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ پہلے الیکشن کمیشن مشاورت کرے، جبکہ جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات کروائے گا اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد۔ تو یہ کہاں پہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ ایجنسیوں سے مشاورت کریں، آپ لا کے جو ادارے ہیں ان سے مشاورت کریں؟ یہ تو آئین میں نہیں لکھا، آئین میں تو 90 روز کا لکھا ہے جناب گورنر صاحب، آئین میں 90 روز کا لکھا ہے، 90 روز میں آپ نے انتخابات کروانے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں الیکشن کو روکنے کی، اس میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے مسائل کا پہلے بھی بڑا سامنا کیا ہے، تو اب بھی
اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ماضی میں بھی الیکشن ہوتے رہے، اس وقت بھی دہشت گردی تھی، تو اب آپ کیونکہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب آپ اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اگر الیکشن میں نہیں جاتے اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام معاملات کو، تو پاکستان میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا تو خاتمہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے واحد حل الیکشن ہے۔ تو اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو پاکستان کی معاشی صورتحال جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اور جس نہج پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہے، یہ آگے پھر تباہی کا راستہ ہے۔ تو تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچانا ہے یا اپنی ذات کو۔ اس وقت جو بھی اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ۔ اپنا